بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو رویل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ دو عورتوں کی کہانی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ملکہ خضران شان و شوکت سے اپنے محل میں بیٹھی تھیں۔ ان کی لونڈی نے آ کر عرض کیا، ملکہ عالم محل کے دروازے پر ایک بہت ہی لاچار خستہ حال غریب عورت کھڑی ہے اور وہ ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ عرض کرنا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا، کون ہے وہ؟ اور اس عورت کا حسب نسب پوچھ لو اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ لونڈی نے باہر آ کر اس غریب عورت سے پوچھا۔ اس نے اپنا نام، نسب، خاندان کا پتہ سب کچھ بتا دیا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ ملکہ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ اس کا ایک ہی جواب تھا جو کہنا چاہتی ہے، وہ ملکہ سے زبان ہی زبان میں کہنا چاہتی ہے۔ لونڈی نے ادھر آ کر اس عورت کا جواب ملکہ کو سنایا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی زینب بنت سلیمان بھی ان کے پاس بیٹھی تھیں۔ وہ بنو عباس کی خواتین میں بہت ہی دانا تسلیم کی جاتی تھیں۔ ملکہ نے ان سے مشورہ کیا کہ اس عورت کو اندر آنے کی اجازت دوں یا ملنے سے انکار کر دوں۔ انہوں نے فرمایا، ضرور بلواؤ، دیکھے تو صحیح کیا کہنا چاہتی ہے۔ چنانچہ ملکہ نے لونڈی کو حکم دیا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک انتہائی شکستہ حال عورت کھڑی ہے۔ اس کی حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شریف ذاتی ہے، لیکن میل کچیل بوسیدہ کپڑوں نے اس کی حالت گداگروں جیسی کر دی تھی۔ عورت ملکہ کو دیکھ کر پہلے تو گھبرائی، پھر فوراً ہی جرأت کر کے ملکہ کو سلام کیا اور کہنے لگی، اے ملکہ، میں مروان بن محمد کی بیٹی مزنہ ہوں، جو خاندان بنو امیہ کا آخری تاجدار تھا۔ جو ہی اس کے منہ سے یہ بات نکلی، ملکہ خضران کا چہرہ فرط غضب سے سرخ ہو گیا اور اس نے اکڑ کر کہا، اے بدبخت عورت، تجھ کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تو اس محل کے اندر قدم رکھے؟ کیا تو نہیں جانتی تیرے خاندان نے عباسیوں پر کیسے ظلم ڈھائے؟ اے سنگ دل عورت، کیا تو وہ دن بھول گئی جب بنو عباس کی بوڑھی عورتیں تیرے پاس التجا لے کر گئی تھی کہ تو اپنے باپ سے سفارش کر کے میرے شوہر مہدی کے چچا امام محمد ابراہیم کی لاش دفن کرنے کی اجازت لے دے؟ کم بخت عورت، خدا تجھے غرق کرے، تو نے معزز اور مظلوم عورتوں پر ترس کھانے کے بجائے انہیں ذلیل کر کے محل سے نکلوا دیا تھا۔ کیا تیری حرکت انسانیت کی توہین نہیں تھی؟ مانا کہ آپس میں دشمنی تھی، لیکن پھر بھی ایک بے بس اور لاچار دشمن کے ساتھ ایسا سلوک جائز نہ تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھ سے حکومت چھین لی اور تمہیں ذلیل کیا۔ مزنہ، خیریت اسی میں ہے کہ تم فوراً واپس چلی جاؤ۔ چنانچہ ملکہ کی یہ باتیں سن کر مزنہ بالکل مغروب نہ ہوئی، بلکہ اس نے زوردار کہکا لگایا اور بولی، بہن، اپنے آپ سے باہر نہ ہو۔ جو کچھ میں نے کیا، خدا سے اس کی سزا پالی ہے۔ اسی نے ہی تو مجھے تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں میں کسی وقت آپ سے زیادہ شوخ اور مغرور تھی؟ دولت میرے گھر کی غلام تھی، مجھے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ مجھ کو تکبر اور اکڑ نے اندھا کر دیا تھا۔ ملکہ، کیا تم نے نہ دیکھا جل ہی زمانے نے اپنے ورق الٹا دیے؟ خدا نے تمام نعمتیں اپنی مجھ سے چھین لی اور اب میں ایک فقیر سے بدتر ہوں۔ اچھا، تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو؟ اچھا، خاموش رہو، میں جاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر مزنہ نے تیزی سے باہر کا رخ کیا، لیکن اب چند قدم ہی جا پائی تھی کہ خضران نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور چاہا کہ گلے لگا لے، لیکن مزنہ نے پیچھے ہٹ کر کہا، خضران سنو، تم ملکہ ہو اور میں ایک غریب اور بے کس عورت ہوں۔ میرے کپڑے بوسیدہ اور غلیظ ہیں، میں اس قابل نہیں کہ ایک ملکہ مجھ سے بخل گیر ہو۔ خضران نے آبدیدہ ہو کر لونڈیوں کو حکم دیا کہ مزنہ کو نہلا دو اور اعلیٰ درجے کی پوشاک پہنا دو اور اسے نہلا دھلا کر میرے پاس لے آؤ۔ لونڈیوں نے ملکہ کے حکم کی تعمیل کی۔ چنانچہ اس وقت مزنہ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ چاند بادل سے نکل آیا ہے۔ خضران بے اختیار مزنہ سے لپٹ گئی، پاس بٹھایا اور پوچھا، دسترخوان بچھواؤ۔ مزنہ نے کہا، ملکہ، آپ پوچھتی کیا ہیں؟ آپ کے محل میں مجھ سے زیادہ اور کون بھوکا ہوگا؟ فوراً دسترخوان بچھا دیا گیا۔
مزنہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا تو ملکہ نے پوچھا، آج کل تمہارا سرپرست کون ہے؟ مزنہ نے آہ بھر کر کہا، آج کس میں ہمت ہے کہ میری سرپرستی کرے؟ مدتوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، کوئی رشتہ دار بھی تو دنیا میں موجود نہیں کہ اس کے پاس چلی جاؤں، بس کچھ قربت ہے تو اسی گھرانے سے یعنی بنو عباس سے۔ خضران نے فوراً کہا، مزنہ پریشان مت ہو، آج سے تم میری بہن ہو، میرے بہت سے محلات ہیں، تم ان میں سے ایک محل پسند کر لو اور یہیں رہو، جب تک میں جیتی ہوں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گی۔ چنانچہ مزنہ نے ایک عالیشان محل پسند کیا اور خضران نے ان میں تمام ضروریات زندگی اور لونڈیاں اور غلام مقرر کر دیے، ساتھ ہی 5 لاکھ درہم نقد بھی اس کے حوالے کر دیے کہ جس طرح جی چاہے تم خرچ کر لو۔ شام کا خلیفہ مہدی حرم میں آیا اور دن بھر کے حالات پوچھنے لگا تو ملکہ خضران نے آج کا واقعہ تفصیل سے سنانا شروع کر دیا۔ جب اس نے بتایا کہ مزنہ کو اس طرح پناہ میں رکھا تو خلیفہ فرط غضب سے بے تاب ہو گیا اور اس نے ملکہ کی بات کاٹ کر کہا، خضران تم پر 1000 افسوس جو خدا نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، تم نے ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک بیش بہا موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ تمہاری یہ حرکت ایک ملکہ کی شایع نشان نہیں تھی۔ چنانچہ خضران نے کہا، امیر المومنین میری بات تو سنیے۔ اس کے بعد اس نے جب مزنہ سے حسن سلوک کی تفصیل بتائی تو مہدی کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے خضران کی اعلیٰ ظرفی کو بہت سراہا اور کہا، آج سے میری نظر میں تمہاری قدر اور منزلت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اپنی طرف سے مزنہ کو اشرفیوں کے تحفے بھیجے اور سادھے کہلا کر بھیجا کہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا یوم مسرت ہے کہ اس نے ہمیں تمہاری خدمت کی توفیق دی، اب تم اطمینان کے ساتھ یہاں پر رہو۔ اس کے بعد مزنہ طویل عرصے تک زندہ رہی۔ مہدی کی وفات 169 ہجری بمطابق 785 عیسوی کو ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہادی بھی اس کی خدمت کرتا رہا۔ ہادی کے بعد ہارون رشید خلیفہ بنا تو اس نے بھی مزنہ کو ماں کے برابر سمجھا۔ اس کے عہد خلافت کی ابتدا میں مزنہ نے وفات پائی تو ہارون رشید بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا۔ اس کے جنازے کو شان و شوکت سے قبرستان میں پہنچایا۔ تو محترم ناظرین، یہ سچا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ لوگ جتنا آپ کے ساتھ برا کریں، جتنا لوگ آپ کے ساتھ دشمنی کریں، جتنا لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ اپنا ظرف بلند کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھیں، لوگوں پر احسان کرنا سیکھیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا سیکھیں، لوگوں پر رحم کریں۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں تو اس وقت آپ کا امتحان یہ ہے کہ کیا آپ بدلہ لیں گے یا معاف کریں گے۔ عزیز دوستو، اعلیٰ ظرف لوگ معاف کر دیتے ہیں، اعلیٰ ظرف لوگ درگزر کر دیتے ہیں، اعلیٰ ظرف لوگ اللہ پہ چھوڑ کے آگے گزر جاتے ہیں اور پھر اللہ پاک ان کو اس کا عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔